السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے تحریک ریشمی رومال کیا تھی، کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کا مقاصد کیا تھے، کیونکہ برصغیر کی آزادی اور دنیا کی تحریکوں میں تحریک ریشمی رومال کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو ویورز، اس کو جاننے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آپ کی ویڈیو۔ تحریک ریشمی رومال یہ 20ویں صدی کا حیدرآباد سندھ ہے۔ قدیم طرز کے مکان میں ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس سوئی دھاگا لیا اپنے ایک زرد رنگ کا رومال جس کی لمبائی 1 گز ہے کی سلائی کر رہا ہے، اور عرض بھی اتنا ہی ہے، گڈری میں سی رہا ہے، وضع قطع اور صورت شکل سے درویش نظر آتا ہے۔ اچانک ایک دھماکہ سا ہوتا ہے، وہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے، چند گورے اور سکھ فوجی سین کی دیواریں پھاند کر اس کی طرف لپکے آ رہے ہیں۔ وہ گڈری اٹھا کر کمرے کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگنے لگتا ہے، لیکن فوجی سر پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سے گڈری چھین لیتے ہیں۔ وہ شخص ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور سین میں پہنچ کر دیوار پھاند لیتا ہے۔ چند فوجی اس کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہاتھ ملتے لوٹ آتے ہیں۔ یہ درویش آزادی ہند کی انقلابی پارٹی کے سرگرم اور سرفروش رکن اور پارٹی کے قائد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے قابل اعتماد پیروکار شیخ عبد الرحیم تھے۔ اچاریہ کرپرانی کے حقیقی بھائی، جو مولانا عبید اللہ سندھی کے ہاتھ پر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ پارٹی کا مرکزی دفتر پہلے دیوبند میں تھا، بعد میں دہلی منتقل ہو گیا۔ تحریک کا نام جس کی بنا پر پارٹی تشکیل دی گئی تھی، پہلے ثمرۃ التربیہ اور پھر جمعیت الانصار رکھا گیا تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ ہندوستان پر قابض انگریز حکومت کے خلاف ملک بھر میں عام بغاوت کرائی جائے، اس طرح ملک کو فرنگی استبداد سے آزاد کرانا تھا۔ منصوبے کے مطابق ترکی کی فوج کو افغانستان کے راستے حملہ آور ہونا تھا، اسی لیے افغانستان کی حکومت کو بھی، جس کا سربراہ حبیب اللہ خان تھا، ہموار کرنا تھا۔ ترکی سے یہ طے کیا جا رہا تھا کہ اس کی فوج ہندوستان کو آزاد کرا کے لوٹ جائے گی۔ اس مدد کے عوض آزاد ہندوستان اس کی اخلاقی اور مالی امداد کرتا رہے گا۔ ترکی فوج کے کمانڈر غازی انور پاشا تھے۔ اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے 10 جامع منصوبے 1905 میں بنائے گئے تھے۔ ان کی تکمیل 1913 میں ہوئی۔ منصوبے یہ تھے: ہندو مسلم مکمل اتحاد، علماء و فکر، قدیم اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اشتراک کے فکر و عمل، اقوام عالم سے اخلاقی مدد کا حصول، جنگی نقشوں کی تیاری، انقلاب کے بعد عبوری حکومت کے خاکی کی ترتیب، بغاوت کا خفیہ مراکز کا قیام، بیرون ملک امدادی مراکز کا تعین، ترکی کی حمایت کے لیے دوسرے ملکوں سے رابطہ، باہر سے حملے کرنے کے لیے راستوں کی نشاندہی، بیک وقت بغاوت اور حملے کے لیے تاریخ کا تعین۔ دوستو، تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے معرکہ بالاکوٹ 1831 اور انقلاب 1858 کی خونچ کا اقدامات کے بعد یہ تیسری سرفروشانہ تحریک تھی جو تحریک ریشمی رومال کے نام سے تاریخ کے صفحوں پر انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ پہلی تحریک مسلمانوں کے جاہلانہ تخاذل سے ناکام ہوئی، لیکن دوسری اور تیسری تحریکیں بعض لوگوں کے مجرمانہ عدم تعاون اور کھلے بندوں غداری سے ملیہ میٹ ہوئی۔ یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ تینوں تحریکوں میں بنیادی اور مرکزی کردار علماء حق نے ادا کیا۔ انقلاب 1858 میں عام مسلمانوں کا زیادہ حصہ ہے، لیکن دوسری دونوں تحریکوں کا سہرا تمام تر علماء حق کے سر ہے۔ تحریک ریشمی رومال کی کامیابی اپنوں کی غداری اور انگریزوں کے طے شدہ حفظ ما تقدم کے باوجود یقینی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بیرونی امداد کے امکانات دسترس میں تھے۔ 1858 میں سامراجیت کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے براہ راست حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں منتقلی کے بعد انگریز دشمنی کے دور کا آغاز ہو چلا تھا۔ بعید نہ تھا کہ یہ خارجی نیک فعال داخلی جدوجہد کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی۔
برطانیہ کی توسیع پسندی کے پیش نظر 1850 میں دوار آف بھوٹان پر قبضہ کیا گیا اور برما کے شمالی حصہ کو فتح کر کے سلطنت میں شامل کیا گیا۔ 1858 میں تبت اور چین پر حملہ کیا گیا اور سرحد کے مجاہدین پر فوج کشی ہوئی۔ 1885 میں کابل پر حملہ کیا گیا۔ 1890 میں حکومت منی پور پر تسلط کیا گیا۔ 1895 میں چترال پر قبضہ ہوا۔ 1898 میں تہرا پر حملہ کیا گیا۔ 1898 میں دوبارہ سرحدی مجاہدین کے خلاف 6 مہمیں بھیجی گئی۔ بیرونی امداد کے سلسلے میں حکومت ترکی سے توقع کسی خوش فہمی اور جذباتیت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اس کے پس منظر میں ٹھوس حقائق اور دلائل تھے۔ ترکی برطانیہ کا زخم خوردہ تھا۔ اگر مذہب اور حریت پسندی ہندوستان اور ترکی میں قدر مشترک نہ ہوتی تب بھی سیاسی طور پر ترکی کی طرف سے مدد لازمی تھی۔ 1839 میں انگریزوں نے سلطان عبد المجید خان کو محمد علی پاشا کی بغاوت کے خلاف مدد دی اور اس کے عوض میں پہلے عدن کی بندرگاہ اور پھر سارے عدن پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کی وجہ سے آنے والے برسوں میں چند جو نتائج نکلے وہ تصور میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس مدد کا سارا خرچ 20 لاکھ پاؤنڈ ہندوستان کی ذمہ قرض کے طور پر ڈالا گیا۔ 1858 میں باب عالی سلطان عبد المجید خان سے خفیہ معاہدہ کر کے جزیرہ قبرص قبضے میں کیا گیا۔ اس کے بھی دور رس نتائج نکلے۔ اسی سال برلن میں یورپی ملکوں کی کانفرنس ہوئی جس میں ترکی کے حصے بکھرے کر کے آپس میں بانٹ لیے گئے۔ برطانیہ بھی حصے دار بنا۔ 1858 میں رومانیہ، بلغاریہ، کریٹ، سرویا، مولڈویا، ولاچیا، ابوسینا، مونٹی نیگرو اور ارضی گونیا کو ترکی کے قبضے سے نکلوا دیا۔ 1903 میں برطانیہ کی شہ پر فرانس نے مراکش پر قبضہ کر لیا۔ 1908 میں ترکی میں فوجی انقلاب رونما ہوا۔ یہ انقلاب فوجیوں کی تنظیم اتحاد المسلمین نے برپا کیا تھا جس کے قائد غازی انور پاشا تھے۔ بعد میں یہی حکومت کے سربراہ بنے۔ 1912 کی جنگ بلکان میں ہندوستان کی حریت پسند تحریکوں نے ترکی کی جو اخلاقی اور مالی مدد کی تھی اسے انور پاشا بھولے نہیں تھے، اس لیے تحریک ریشمی رومال کو ترک کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی مدد غیر متوقع نہیں تھی۔ تحریک کے پہلے 2 منصوبوں کے لیے فضا بہت ہی سازگار تھی۔ ہندوستان کے تمام حریت پسندوں میں ذہنی ہم آہنگی اور اشتراک عمل کا جذبہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے وقت ہی سے پیدا ہو چکا تھا اور اس کا مظاہرہ بار بار خصوصاً 1858 میں اور اس کے بعد ہو چکا تھا۔ تحریک کے عملی قائد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن تھے، لیکن اس کے قیام اور ساری منصوبہ بندی سے جن شخصیتوں کا ہاتھ تھا ان میں رئیس الحرار مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبید اللہ سندھی، ڈاکٹر انصاری، موتی لال نہرو، لاجپت رائے اور راجندر پرساد شامل تھے۔ اس کے علاوہ 1858 کے انقلاب نے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک کھیپ مہیا کر دی تھی جن کے دلوں میں حریت کی چنگاریاں سلگ رہی تھی اور ذہنی جدید طبیعتی تقاضوں سے روشن تھے۔ ان نوجوانوں میں جن لوگوں کو اہم فرائض سونپے گئے ان میں پروفیسر برکت اللہ اور ایم اے تھے جنہیں ترکی، جرمنی اور جاپانی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ چودھری رحمت علی گریجویٹ، لالا ہرویال ایم اے، کامریڈ ستھرا سنگھ گریجویٹ، مولوی محمد علی قصوری گریجویٹ، میاں عبدالباری ایم اے، رام چندر گریجویٹ، بمبئی کے شیخ محمد ابراہیم ایم اے اور چینی زبان میں ماہر بنگال کے شوکت علی گریجویٹ وغیرہ شامل تھے۔ تیسرے منصوبے کے تحت چین، جاپان، فرانس، برما اور امریکہ میں کام شروع کیا گیا۔ اس کے لیے مشنری طریقہ کار اپنایا گیا۔ پہلا مشن دیوبند سے فارغ التحصیل مولانا مقبول الرحمن مانسیرا ہزارہ اور شوکت علی کی سرکردگی میں چین بھیجا گیا، جس میں 6 اور افراد بھی شامل تھے، لیکن چین میں ایک مرکزی سیرت کمیٹی قائم کر کے ملک بھر میں اس کی شاخیں کھول دی گئی۔ اردو اور چینی زبانوں میں ایک رسالہ الیقین جاری کیا گیا۔ ان کاموں میں
مشن کو بڑی کامیابی ہوئی. چین مسلمانوں کی خاصی تعداد ہندوستان کی صورتحال سے متاثر ہوئی اور انگریز سامراجیت سے چھٹکارا دلانے میں ہر ممکن اخلاقی مدد کا وعدہ کیا. 1905 سے 1909 تک چین میں کام کرنے کے بعد دونوں صاحبان کو برما جانے کا حکم ملا. مشن کے 3 ارکان کو چین میں کام کی نگرانی کے لیے چھوڑا گیا. شفاخانے کو فروخت کر کے ان کے گزارے کے لیے رقم دی گئی اور سفر کا خرچ بھی نکالا گیا. 1 آدمی کو واپس ہندوستان بھیجا گیا اور 4 آدمی برما پہنچے. وہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا گیا جس میں کافی منافع ہوا. برما میں مذہبی طریقہ کار اپنانے سے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی، لہٰذا انسانی رشتے کے مقصد کے حصول کے ذریعے بنایا گیا اور انسانی برادری کے نام سے ایک انجمن بنائی گئی جس کا نصب العین انسانی فلاح و بہبود بنایا گیا. مولانا مقبول الرحمان نے عربی زبان میں ایک کتاب الانسان لکھی. اس کا انگریزی اور برمی زبانوں میں شوکت علی نے ترجمہ کیا. مشن 1912 تک بڑی کامیابی سے اپنا کام کرتا رہا. اسی نے ہزاروں افراد کو ہندوستان کی اخلاقی مدد کے لیے تیار کیا جس سے ایک مخلص حلقہ پیدا ہو گیا. شومیہ قسمت کے 1912 میں تحریک ناکام ہو گئی. شوکت علی اور دونوں ہندو اراکین ہندوستان چلے گئے اور مولانا مقبول الرحمان رنگون جا پہنچے. شوکت علی ہندوستان سے فرار ہو کر برلن چلے گئے اور مولانا مقبول الرحمان 1923 میں وطن لوٹے. دوسرا مشن جاپان بھیجا گیا. اس میں 5 آدمی تھے اور قائد پروفیسر برکت اللہ تھے. انگریزی، ترکی، جرمنی زبان کے علاوہ جاپانی زبان میں بھی مہارت رکھنے کی وجہ سے انہیں ٹوکیو کے ایک کالج میں پروفیسری مل گئی. مشن نے اسلامک فریٹرنٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی اور اس نام سے انگریزی اور جاپانی زبانوں میں رسالہ نکالا جس کے مدیر پروفیسر صاحب تھے. ترکی کی طرح جاپان سے بھی بھرپور مدد کی توقع تھی کیونکہ جاپان برطانیہ کا سخت مخالف تھا. اس مخالفت کی بنا پر اس نے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ پر حملہ کیا تھا. چودھری رحمت علی کی مدد کے لیے 1910 میں پروفیسر برکت اللہ کو چودھری رحمت علی کی مدد کے لیے فرانس جانے کا حکم ملا جہاں چودھری صاحب کی سرکردگی میں تیسرا مشن کام کر رہا تھا. پروفیسر صاحب نے ملازمت چھوڑ دی، اخبار ہند کا بند کر دیا اور ساتھی کو لے کر فرانس کی طرف روانہ ہو گئے. فرانس کے مشن میں چودھری رحمت علی کے ساتھ 2 آدمی تھے. ان میں ایک گریجویٹ رام چندر نہایت قابل نوجوان تھا. پروفیسر برکت اللہ نے انگریزی زبان میں ایک اخبار انقلاب جاری کیا اور تندئی سے کام کرنے لگے. امریکہ میں لال ہردیال کی سربراہی میں 6 آدمیوں پر مشتمل مشن کام کر رہا تھا. پہلا کام مولانا عبید اللہ سندھی کو سونپا گیا اور بمبئی کے شیخ محمد ابراہیم ایم اے کو ان کا مددگار بنایا گیا. مولانا نے شمال مغربی سرحد کے کئی دورے کیے، جغرافیائی پوزیشن کا بغور نظر معائنہ کیا، فنون حرب سے آگاہی کے لیے انگریزی، جرمنی، ترکی، فرانسیسی اور عربی زبانوں کی کتابیں منگوا کر ان کا مطالعہ کیا، قدیم اور جدید طریقوں کو پرکھا اور متواتر 7 سال تک کام کرنے کے بعد جنگ اور اس کے مغازوں کا ایک فقید المثال نقشہ تیار کیا. پانچویں منصوبے کے تحت انقلاب کے بعد قائم ہونے والی عبوری حکومت کا خاکہ یہ بنایا گیا کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیارات کی کونسل ہوگی. مسلمان رکن کے لیے شیخ الہند مولانا محمود حسن کا نام تھا. چھٹا منصوبہ بغاوت کے خفیہ مراکز کے قیام کا تھا. 7ویں منصوبے یعنی بیرون ملک امدادی مراکز کے قیام کی اس سمت میں ہیڈ کوارٹر کابل میں تھا. یہاں کے سربراہ مہندر پرتاپ تھے. بعد میں مولانا سندھی ان سے جا ملے اور دونوں نے مل کر کام کیا. 8واں منصوبہ یہ تھا کہ برطانیہ اور ترکی کے آویزش میں وسیع تر مفاد یہ تھا کہ ترکی کے ہندوستان پر حملے بعض ملکوں مثلا روس، جرمنی، فرانس اور امریکہ کو ترکی کی حمایت پر آمادہ کیا جائے. روس میں بھی تحریک کا مشن حکومت کی سطح پر ناکام رہا. زار نے مشن کے قائدین ڈاکٹر مرزا احمد علی اور سترہ سنگھ کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن تاشکند کے گورنر نے جو تحریک کے کارکن بن گئے تھے انہیں گرفتاری سے بچا لیا. بیرون ملک تحریک کو صرف جرمنی میں کامیابی حاصل ہوئی.
9ویں منصوبے میں حملے کے لیے راستوں کا تعین کرنا تھا۔ ایران برطانیہ کا حلیف اور ترکی کا دشمن تھا، اسی لیے وہ راستہ ترک کرنا پڑا۔ دوسرا راستہ افغانستان تھا۔ امان اللہ خان اور سول اور فوجی افسروں اور قبائل ان کے اٹل فیصلے سے ڈر کر حبیب اللہ خان راستہ دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن انگریز دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے تجویز پیش کی کہ ترکی فوج بعض مخصوص دوروں سے گزرے۔ امان اللہ خان اور نصر اللہ خان نے قائدین تحریک کو سمجھایا کہ اسی پر اکتفا کر لیں، جب ترکی کے فوج ملک میں داخل ہو جائے گی تو ہم اپنے باپ کو انگریزوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیں گے۔ 10ویں منصوبے کا مقصد حملے اور بغاوت کی ایک تاریخ مقرر کرنا تھا۔ 1905 سے 1913 تک 9 منصوبوں کو کامیابی سے عملی جامہ پہنایا گیا اور 10ویں پر عمل باقی تھا۔ شیخ الہند نے اپنی جائیداد شرعی قانون وراثت کے مطابق تقسیم کر دی اور حج کا ارادہ ظاہر کر کے روانہ ہو گئے۔ حکومت نے انہیں دہلی میں گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے معتقدین کا ہجوم دیکھ کر بمبئی میں گرفتار کرنے کی ٹھانی۔ شیخ الہند نے غالب نامہ مولانا محمد وحید کے میاں کے حوالے کیا، اسے ہندوستان اور افغانستان لے جائیں۔ وہ ہندوستان پہنچے تو CID پیچھے لگی، چنانچہ افغانستان چلے گئے اور اس کی اشاعت کی۔ اسی اثناء میں ریشمی رومال کے پکڑے جانے کے بعد افغانستان پہنچی، البتہ اس سے افسروں اور قبائلی سرداروں میں نیا عزم پیدا ہوا اور امان اللہ خان انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ خاص طور پر سب سے پہلے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا اور ترکی کی ہر سرحد پر محاذ کھول دیے گئے۔ اس ضمن میں ریشمی رومال پکڑا کیسے گیا، کچھ مصدقہ اور کچھ غیر تصدیق شدہ باتیں ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا خیال تھا کہ پشاور کے نواز خان نے مخبری کی، لیکن مولانا حسین احمد مدنی کو اس سے اختلاف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حبیب اللہ خان اور اس کا لڑکا عنایت اللہ خان مجاہدوں کے ہر منصوبے کی انگریزوں کو باقاعدہ رپورٹ پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں کی غدار فطرت کے سبب یہ بات خارج از امکان نہیں۔ غداری کے سلسلے میں تحریک کے اکثر ارکان متفق ہیں کہ انگریزوں کے جاسوس مجاہدین کے روپ میں تحریک میں گھس گئے تھے اور کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے بھی راز اگل دیے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات اور تاریخ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمیں تب تک کے لیے دیں اجازت، فی امان اللہ۔